السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا پیارے دوستوں، آپ سب کو جمعے کی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت ہی برکت والا دن ہوتا ہے، تو آئیں سب مل کر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیں، کیونکہ اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی انفارمیشن ملنے والی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ محرم کی اہمیت۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے علاوہ کس مہینے میں روزے رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا، رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنے ہوں تو محرم کے مہینے میں روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ نہایت بابرکت اور محل عبادت ہے۔ صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ تعالی عنہ 3 عشروں کی بہت تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ محرم الحرام کا پہلا عشرہ، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ۔ اچھا پیارے دوستوں، میں ایک چیز آج بیٹھا ہوا تو سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا انعام ہے، خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ آج سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے اور ان کی جتنے بھی امتیں تھیں، اگر وہ کوئی بھی چیز تصور کرتی تھی، گناہ کی سائڈ پہ اگر وہ مائل ہوتے تھے اور ان کے ذہن میں خیال جاتا تھا، تو ان کو اس چیز کا گناہ ملتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا تھا۔ تو خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل کرم ہے کہ جب تک ہم اگر ذہن میں تصور کریں کسی برائی کا، تب تک ہمیں اس کا گناہ نہیں ملتا جب تک ہم اس پر عمل نہ کر دیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو برائی سے روکیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل نہیں کر سکتے، اچھے کاموں کی طرف نہیں جا سکتے، تو کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، برے کاموں سے بچائیں، بری صحبت سے بچائیں۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی بزرگ اس دنیا سے چلے گئے، کوئی بھی یہاں پہ نہیں رہا، تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے بھی ادھر نہیں رہنا، مستقل کسی نے بھی نہیں رہنا، یہ دنیا فانی ہے، تو کم از کم آخرت کے لیے کچھ تیاری کریں۔ ہر اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ لوگ بیٹھتے ہوں گے اپنے دوستوں کے اندر، ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتے ہوں گے، تو آپ کوشش کریں اپنی محفل پہ ایسی بات کیا کریں کہ جس میں ایک دوسرے کی اصلاح ہو۔ لوگ کہتے ہیں دوسرے ٹھیک ہو جائیں، لیکن انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنی اصلاح کرے، تو اس کی محفل میں بیٹھنے والے جہاں وہ بیٹھتا ہے، جتنے اس کے دوست یار ہیں، اس کو دیکھیں گے تو وہ بھی اس چیز پر عمل کریں گے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے انسان اپنی اصلاح کرے۔ پیارے دوستوں، اس ٹائم کی قدر کریں، یہ ٹائم دوبارہ نہیں آنا۔ اچھا پیارے دوستوں، میں آپ کے ساتھ اپنا نالج شیئر کرتا ہوں، آپ کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر کرتا ہوں۔ آپ کوشش کیا کریں زیادہ خاموش رہا کریں، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی کوئی ایسی بات
کسی کے دل کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، انسان سوچتا نہیں ہے۔ جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے نا، تو اسی طرح زبان سے جو بات نکل جاتی ہے انسان سوچتا نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے دل پہ کیا تکلیف دیتی ہوگی۔ تو آپ کوشش کیا کریں اللہ کے ذکر میں اپنا وقت گزارا کریں، نماز پڑھا کریں، اور سب سے بڑی بات قرآن پاک کو شروع کریں، قرآن پاک کو ترجمے سے شروع کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا انعام ہے۔ آپ قرآن پاک شروع کریں، قرآن پاک کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کتنے مسائل دور ہو جائیں گے، کتنے آپ کے ایسے معاملات ہوں گے جو پھنسے ہوئے ہوں گے، جو رکے ہوئے ہوں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکت سے معاملات سیٹ فرما دیں گے۔ دوستوں، جب تک آپ خود نیت نہیں کریں گے تو تب تک کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ آپ کوشش کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے، توفیق دے، سمجھنے کی کوشش دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور نیکی کے راستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔